بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی تذکرہ 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی اور ساری کتاب ہی اسی طرح کاٹ ڈالوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سے رو دیے اور کہا کہ میں تو ان کا خادم اور غلام ہوں۔ وہ بولا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے، سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ضرور موجود ہوں گے، السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے یہ معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کیا یہاں پر علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اولیاء مبارک کا تعارف کروائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اولیاء مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گولائی پر تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، خوشی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پرگوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں، سلمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنے ابا کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلمان رضی اللہ عنہ دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اے زین الاولیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے رو رہے تھے، لہذا دروازہ کو کھٹکانا پڑا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکا رہا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا
آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں اسے دفن کروایا۔ رحمہ اللہ تعالی وحشرنا فی زمرۃ الصالحین، آمین۔ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 619 پر یہ واقعہ درج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔